تو پھر محبوب کی بات محبت کے انداز میں پیش کی گئی ہوئی، وہ ویسے ہی ایک گہرا اثر رکھتی ہے۔ پھر بندے کا ذہنی لگاؤ، قلبی لگاؤ جو ہے وہ اس ذات سے ہو جاتا ہے جس کے وصف اس کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ہم آقا علیہ السلام کے اوصاف میں سے اس وصف پر گفتگو اس لیے بھی کریں اور سنیں گے تاکہ ہمارے دل میں بھی آقا علیہ السلام کا مزید پیار بڑھ جائے، حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں مزید گامزن ہو جائے، تاکہ ہم ہر اعتبار سے آقا علیہ السلام سے اپنے پیار کا اظہار کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان قریب، ان یبعثک، آپ کو کھڑا کیا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا، ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یا آپ کا رب آپ کو کھڑا کرے گا کس جگہ؟ مقام محمودا، مقام محمود پر۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ بیان فرما رہا ہے کہ اے سونا محبوب، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا۔ تو بہت سے لوگ آج بھی اس معاشرے میں ہیں جی نہیں جی وہاں پر بس نفسا نفسی کا عالم ہے، تو بس نفسا نفسی، نہ کوئی نبی کسی کی مدد کرتا ہے، نہ کوئی پیر کسی کی مدد کر سکے گا، نہ کسی کو کوئی سفارش کا اجازت ہوگی، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، بس جو کچھ ہے وہ صرف دنیا میں ہی ہے، اس کے علاوہ قیامت میں کوئی ایسا منظر نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے۔ میں نے کہا یہ تو تم سیدھا سیدھا قرآن کا انکار کر رہے ہو، اور پھر بہت سی حدیث صحیح سند کے ساتھ میں آگے بیان کرنے والا ہوں۔ تو جو بندہ شفاعت کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے پاک قرآن کا انکار کرتا ہے۔ یہ کم علمی اور جہالت ہے، چونکہ یہاں پر روایت یہ پیش کر دی جاتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا، تم مسلمان نہ ہوئی، تو پھر میں محمد بھی تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر اس کا یہ مطلب اور مفہوم تو نکلتا ہی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام سفارش نہیں کریں گے، یہ تو اس کا معنی ہے ہی نہیں، چونکہ یہاں پر امت کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب بیٹی کی سفارش نہیں کر رہے تو پھر میری اور آپ کی سفارش کیا کریں گے؟ حضرات محترم، جبکہ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ اگر آپ ایمان لے کر نہ آئیں تو پھر محمد کی سفارش تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ تو اس کے اگر دیکھا جائے تو پھر اس کے برعکس کیا ہے کہ اگر تم کلمہ پڑھ لیتی ہو پھر ساری سفارشیں تمہارے لیے ہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر جو سیدہ پاک کی روح کو اصال ثواب کرنے والا ہوگا، یہ بھی روایات مل جاتی ہیں، پھر جب ڈھونڈیں جب پڑھیں تو پھر یہ روایات بھی موجود ہیں حدیث کے اندر کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح کو جب آپ اصال ثواب کرتے ہیں نوافل پڑھ کر، تو جو کرے گا سیدہ فاطمہ الزہرا کل قیامت کے دن اس کی سفارش کرنے والی ہوں گی۔ تو اس لیے شفاعت کا مفہوم اتنا محدود تو نہیں ہے جو اس امت کے سامنے بیان نہ کیا جا سکے، لوگوں کو بتایا نہ جا سکے، نہ تو یہ اتنا مشکل ترین ہے۔ پتہ نہیں یہ قوم کن جھنجھٹوں میں پڑ گئی ہے۔ ہم تو ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے میلاد پاک منانا ہے، مبارک ہو، نہیں منانا تب بھی تمہیں مبارک ہو، مناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، نہ مناؤ گے تو پھر انکار کرو گے نا، اگر انکار کرو گے پھر ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو میلاد پاک اب لوگوں نے سمجھ لیا، یہاں پر یہ نہ کوئی بندہ مفہوم نکالے پھر میلاد منانا تو فرض ہوا۔ حضرات محترم، میلاد منانا فرض تو نہیں ہے، لیکن میلاد کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے، پھر وہ بندے کو اس طرف لے جاتا ہے۔ کس لیے کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان اور رفعتوں کی انکاری اس کے اندر آتی ہے، آقا علیہ السلام کے اوصاف کی انکاری اس کے اندر آتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصف اور شانیں رب نے بیان کی ہیں، حقیقت کے اندر وہ میلاد کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ تو جو برسر منبر یہ بات کہا جاتا ہے نہیں میلاد منانا ہی نہیں چاہیے، تو ان کے لیے میری یہ عرض ہے کہ یہ تمہارا جملہ کہیں کفر تک نہ لے جائے۔ کس لیے کہ میلاد پاک کے اندر پیارے محبوب علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔
ان اوصاف کا بیان کرنا امت کے لیے لازم و ضروری ہے۔ کس لیے کہ جیسے جیسے امتی کو اپنے آقا کی شان سمجھ میں آئے گی، آقا کا مقام سمجھ میں آئے گا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، یہ پیار کے اندر اضافہ ہوگا۔